آیت کریمہ نمبر 46-47۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے یہودیوں سے خطاب تھا۔ آج اس آیت کریمہ میں اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے یہودیوں کے بعد لگاتار رسول بھیجے ہیں، اور انہی کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا، اور اس کو انجیل جیسی عظیم کتاب دی، ہدایت والی تھی، رحمت والی تھی، نور والی تھی، روشنی والی۔ اور ہم نے اس میں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے کرو، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق بات کرو، اور اگر ایسے نہیں کرو گے تو تم اللہ کے قومی مجرم اور تم فاسق اور فاجر قرار دیے جاؤ گے اور جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو گویا اللہ کریم نے فرما دیا کہ ہر امت کے لیے میں نے یہ فیصلہ سنایا، اہل تورات کو بھی یہی فیصلہ دیا، اہل انجیل کو بھی دیا۔ اگلی آیت میں آپ کے سامنے آنے والا کہ قرآن کے لیے بھی یہی فیصلہ، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق بات کرو، اس سے ہٹ کر کرو گے تو کافر اور ظالم ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا وقفینا، اور ہم نے پے در پہ بھیجا، علی آثارہم، پہلے والے انبیاء کے پیچھے، ان کے آثار پر، بعیسی ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، مصدقاً، وہ عیسیٰ علیہ السلام پھر تصدیق کرنے والے تھے، لما، ان احکام کی، بین یدیہ، جو ان سے آگے تھی، من التورات، کہ تورات کے احکام کی وہ تصدیق کرتے کہ تورات سچی کتاب ہے، وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اور وآتینا، اور ہم نے دی اس عیسیٰ علیہ السلام کو، الانجیل، انجیل دے دی، فیہ ھدی، اس کے اندر ہے ہدایت، ونور، اور نور، روشنی،
وَمُصَدِّقًا اور وہ کتاب بھی تصدیق کرتی تھی لما ان احکام کی بین یدیہ جو ان سے آگے تھی من التورات تورات میں، وَہُدًا اور وہ بھی ہدایت والی، وَموعظةً اور نصیحت والی تھی للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل الانجیل انجیل والے بھی بما ان احکام کے مطابق انزل اللہ فی جو اللہ نے اس میں اتارا اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ اور جو فیصلہ نہیں کرے گا بما اس احکام کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، فَأُولَٰئِکَ یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون یہ فاسق حد سے نکلنے والے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اپنے احکام کی اتباع نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے تسلسل میں یہودیوں کی قباحتیں ذکر کی تھیں اور ان کے تورات کا ذکر ہوا کہ تورات عظمت والی کتاب ان کو دی تھی، اس میں قصاص کا حکم بھی تھا، رجم کا بھی حکم تھا، اور وہ تعویلیں کر کے ٹال مٹول کرتے طبقاتی نظام میں کتاب کو بدل دیا، بڑوں کے لیے اور قانون چھوٹوں کے لیے اور قانون، مرضی کے مطابق فیصلے آگے پیچھے معاوضہ لے کر فتوے الٹے سیدھے چلنے لگ گئے، جس سے اللہ نے ان کو برباد کیا اور اس کے لیے سخت لفظ استعمال کر کے فرما دیا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ ہم نے تورات میں یہ بھی کہہ دیا جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق حکم نہیں دے گا، فرمایا یہ کافر ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک آدمی اللہ کے نازل کردہ حکم تورات میں ہے، انجیل میں آ گیا، تورات والوں کے لیے تورات کے مطابق اللہ کا حکم نازل کردہ حکم تھا، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری۔ انجیل والوں کے لیے انجیل کے اندر اللہ کے حکم آئے تھے، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری، اور اہل قرآن والوں کے لیے قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا، اس کے مطابق حکم دینا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ وہ کل آپ کے سامنے آئے گا، اللہ قرآن کا ذکر کرے گا، اور اگر اللہ کے نازل کردہ حکم کو ایک آدمی اس کے مطابق نہ بات کرتا، نہ فیصلہ کرتا، نہ حکم دیتا، دل سے بھی نہیں اچھا مانتا اور زبان سے بھی اس کے مطابق نہیں چلتا، عمل میں بھی نہیں چلتا، پکی بات ہے کافر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلائے، چاہے اپنے آپ کو عیسائی کہلائے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہلائے۔ اور اگر اللہ کے نازل کردہ حکم کو وہ مانتا تو ہے دل سے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، مفاد کے لیے، لالچ کے لیے، کسی اور وجہ سے، فرمایا یہ ظالم اور فاسق ہے، کہ ظالم اور فاسق ظلم کر چکا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی باتیں کرتا ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے، اور ایک وقت آنے والا یہ ظالم پھسل کر کفر میں چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نازل کردہ حکم کو ماننا پڑے گا، اللہ کے نازل کردہ حکم اللہ کے ہیں، ہماری باتیں ہماری ہیں، ہم ناقص، ہمارے فیصلے بھی، ہماری سوچ بھی، ہمارا سمجھ بھی، ہماری عقل بھی ناقص، اور اللہ نے جو اتارا وہ برحق اور سچ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے آج کی آیت کریمہ میں پھر یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا ذکر کیا کہ یہودیوں کے بعد ہم نے لگاتار موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء اتارے لگاتار کفینا پے در پہ، بعد میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کر دیا، پیدا کر دیا، مبعوث کر دیا، اور ان کو بھی ایک عظیم کتاب دی ہے۔ اس کتاب کا تذکرہ بھی ہو گیا کہ ان کو ہم نے انجیل عطا کی، اور اس کے اندر ہدایت تھی، ہدایت، نور ہی نور، واعظ و نصیحت، اور تورات کے احکام کی تصدیق بھی کرتی ہے، کہ وہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والی کہ تورات سچی کتاب تھی۔ جب تورات کے مقابلے میں آتی تو تورات والے اس کو رد کرتے ایک بات تھی، جب وہ تورات کو مانتی سچی کتاب اور تصدیق کرتی تھیں، لیکن تورات سچی ہونے کے باوجود جب تک انجیل نہیں آئی وہ قابل عمل تھی، انجیل آ گئی تو تورات منسوخ، اور وہ آپ کے سامنے آنے والا کل قرآن کا تذکرہ آئے گا، جب قرآن آ گیا پہلے والی ساری کتابیں منسوخ، اب قرآن کے مطابق فیصلے کرو۔ تو فرمایا کہ عیسائیوں کو بھی ہم نے یہ کتاب دی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں،
اور انہوں نے آ کر اس کتاب کی تعلیمات دی. چند لوگ مسلمان ہو گئے اس کے مطابق فیصلے کرنے والے، باقی ٹال مٹول والے. فرمایا ہدایت سے لبریز کتاب تھی، نور سے بری ہوئی کتاب تھی انجیل، اور پھر وہ تصدیق بھی کرتی تھی تورات کی. ایک اور تصدیق آگے چل کر قرآن ذکر کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق بھی کی، بشارت بھی دے دی کہ بھائی میں تصدیق کرتا ہوں میرے بعد آخری کتاب آنے والی ہے، وہ اس سے بھی بڑی کتاب آئے گی اور سچی کتاب ہوگی اللہ کی. اور آئے گی کس پر؟ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. آئے گی میرے بعد اور ایسا نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، اور ساری بشارت دے دی. لیکن اس وقت بھی چند مسلمان مان گئے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، باقی سارے اس کے مخالف برباد ہوئے ہیں. بعد میں عیسائی بھی ظالم اس بشارت کے مطابق، اس تصدیق کے مطابق، اس انجیل کی پیشن گوئی کے مطابق کام عیسائیوں نے بھی نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں. فرمایا انجیل کے مطابق تو فیصلے کرو نا. انجیل خود محمد الرسول اللہ کی بشارتیں دے رہی ہے، انجیل والا پیغمبر محمد الرسول اللہ کی بشارتیں دے رہا ہے، تو انجیل کے مطابق فیصلے کرو. انجیل ہی نے بتایا ہے کہ اس نبی کی بات کو مانو. انجیل نے بتایا ہے کہ پیغمبر آخری سچا، نبی آخری سچا، کتاب سچی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے اس کی تنبیہ کر کے ذکر کر کے فرمایا، اور ضمن میں یہ بات آ گئی ہے ہر دور میں شریعت آئی، بعد میں دوسری شریعت آئی، پہلی شریعت کے فروع مسائل کو منسوخ کر دیا. اصول تمام شریعتوں کے ایک رہیں، توحید ایک، رسالت کا یقین، ایمان، قیامت کا یقین، حساب کتاب، اصول سب کے ایک تھے. فروعات میں تبدیلیاں آتی رہیں. پہلی شریعت منسوخ، دوسری شریعت آ گئی. فروعات سے میری مراد چند اعمال میں تبدیلیاں آتی رہیں. اور آخری قرآن جب آ گیا مکمل محفوظ آ گیا. عقائد پہلے والے ہیں لیکن اعمال بڑے مضبوط ترین ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں. اب منسوخیت ختم. تو وہ اللہ حکیم ذات تھی، وہ حکیم جانتا تھا اس حکم کو میں آج نازل کروں کب تک چلے گا اور یہ کب اس کو ختم کیا جائے. حکمت والا جانتا ہے، حکیم ماہر ہوتا ہی وہی ہے جو بات کو سمجھے کہ آج کیا تقاضا ہے، کل کیا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین رحم فرمائے. فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم نے ان کے پیچھے ان کے آثار پر لگاتار بھیجے ہیں. بھیجا پھر ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو مصدقا لما بین یدیہ، وہ بھی پہلے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتا تھا کہ تورات سچی کتاب ہے، مخالفت تو نہیں کی ہے، اصول میں تو تصدیق ہے اور فروعات میں بھی تصدیق ہے. اس وقت کی شریعت یہ ہے، آج کی شریعت یہ ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اندر جس کام پہ بھی عمل کرو گے ہدایت ملے گی، نور ملے گا. اس سے ہٹ کر چلو گے ہدایت اور نور نہیں ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور اس انجیل کے اندر بھی تھا، وہ تصدیق کرتی ان کتابوں کی جو تورات میں ہیں. وَمَوْعِظَةً وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور واعظ بھی تھی. اللہ ہم سب کو متقین میں شمار فرمائے. یہ ایک اہم بات ہے. ادھر بھی قرآن انجیل کے لیے کہتا ہے یہ موعظت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے. ہمارے قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کر کے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی اور قرآن تو کل کائنات کے لیے، صرف متقین کے لیے تو نہیں ہے. لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنے والے. آج دنیا بے شمار ہے، مسلمان ہو کر بھی ان کو قرآن کی نصیحت کارگر نہیں ہے، قرآن کی نصیحت ان پہ اثر انداز نہیں ہے. جو اصل ڈرنے والے ہیں ان کو قرآن سناؤ، اثر بھی ہے، فائدہ بھی ہے. انجیل والوں کا بھی یہی حال اللہ نے بتایا ہے کہ انجیل تو سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ للمتقین کے لیے. جو ڈرتا ہی نہیں ہے، بدمعاش ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما. تو قرآن ہدایت دیتا ہے، انجیل ہدایت دیتی تھی، لیکن دل میں تھوڑا سا اللہ کی عظمت کا ڈر تو ہو نا کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے، میں اس کی نافرمانی نہ کروں. پھر اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، نور کے دروازے کھول دیتا ہے.
تقوی والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو یہ تقوی نصیب فرمائے، اپنی عظمت اللہ نصیب فرمائے، عظمت کا خوف دل میں ہو، عظمت کا خوف کہ اللہ بہت عظیم، مجھ سے کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور فرما دیا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، ہم نے فیصلہ دیا اہل انجیل والوں، فیصلے کرو بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اللہ نے انجیل میں اتارا اس کے مطابق، اگر نہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق نہیں کرے گا یہ پھر فاسق ہے۔ فاسق حد سے نکلنے والا، اللہ کا حکم نہیں مانا تو فاسق ہوگا، پھر فاسق حد سے جب اسلام کی حد سے نکلا اگلی حد جانے میں کفر کی تھوڑا سا فاصلہ رہ جائے گا، اللہ بربادی سے بچائے۔ پہلے تو وہ کہے گا یہ حکم نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، بعد میں اگلا نظام آ جاتا ہے اور تباہی آ جاتی ہے۔ اللہ کے احکام کو نہ ماننے میں ایک دل سے نہ ماننا اور زبان سے بھی، یہ تو پکا کافر، دل سے مانا لیکن زبان سے نہیں مانتا ہے، عمل سے نہیں مانتا، یہ عمل سے نہ ماننے والا کرتے کرتے دل سے بھی انکار کر دیتا ہے اور تباہی آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، دین کے تقاضوں کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، سربروئی نصیب فرما، شر سے، فتنوں سے، فسادوں سے محفوظ فرما، ساری امت کو محفوظ فرما، سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، بے ہدایتی سے، بے راہ روی سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہدایت والے طریقے پر، راہ راست کے طریقے پر چلنا نصیب فرما۔ یا اللہ امت کو فتنوں سے، شر سے، فساد سے محفوظ فرما، بدامنی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، کوتاہیوں کو معاف فرما، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔